ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم سامعین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف کی جامع مسجد میں بزرگان ڈھوڈا شریف کے زیر سایہ اللہ رب العزت نے اعتکاف کی سعادت عطا کی. وہ مالک اس اعتکاف کی عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. یقیناً خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں اس بابرکت مہینے کے انوار و تجلیات کے حصول کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے گھر میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی منزل صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا ہے. اس رب کی رضا کی طلب میں اپنے گھروں کو خیر آباد کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے گھر میں ڈیرا لگانا، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اور اعتکاف کا اصل مقصد رضائے خدا ہے. اور انسان جو ہے وہ کسی بھی عمل کا فائدہ اور اس کا نفع اس کو اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ اپنے عمل میں اپنی نیت کو درست نہ کر لے. نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل بھی عطا فرمائے گا، اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. اگر نیت میں فتور آ جائے تو چاہے کتنی ہی بڑی عبادت ہو وہ اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. اور ہر بندہ اپنی نیت کو جانتا ہے کہ میرے اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اور میں نے اعتکاف کیوں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کے لیے میں جو اللہ کے گھر میں ڈیرے لگائے ہوئے ہوں، اس سے کسی کو دکھانا مقصود نہیں. یہاں آ کر اپنی زندگی کے دیگر ایام سے کچھ آرام و سکون حاصل کرنا مقصود نہیں، یا یہاں آ کر اچھی خوراک مقصود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیابی عطا کرے گا. آپ نے یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 قسم کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا. فرمایا ان میں سے ایک غازی ہوگا جس نے اپنی جان اللہ رب العزت کے نام پر قربان کی ہوگی، اور ان میں سے ایک سخی جو اپنی دنیا کا مال اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، اور ایک عالم جس نے اپنی زندگی علم دین کے سیکھنے اور سکھانے میں گزاری. یہ تینوں عمل انسان کے لیے ایسے بڑے عمل ہیں کہ غازی بھی بڑی عزت و شان کا مالک ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا نام لینا، ذکر کرنا تو آسان ہے،
لیکن اس کے نام پر گردن پر تلوار کو چلوانا بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان 3 لوگوں کو پیش کیا جائے گا، اور جب غازی کو اس رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کریم میں نے تو زندگی میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اپنی جان بھی تیرے نام پہ قربان کر دی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ میرے سامنے دشمن تلوار لیے میرے سامنے ہے، جب وقت ملا تو میں نے تیرے دین کے لیے تیرے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، فرشتوں اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ کام تو کیا ہے، جان تو قربان کی ہے، لیکن میرے نام کے لیے نہیں، میری رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں، تو نے جان اس لیے قربان کی ہے تاکہ لوگ تیری بہادری کے ڈنکے بجائیں، تجھے غازی کہیں، تجھے شہید کہیں، لوگوں میں تیرا ایک نام ہو، اور جب تو نے جان قربان کی تجھے وہ فضیلت مل گئی، لوگوں میں تیرے نام کی شہرے تھے اور تجھے غازی کا منصب مل گیا، جو تو نے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا ہے وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب تیرے لیے میری بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے، حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرمایا پھر سخی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، دولت دی، دنیا کے اندر میں نے تجھے ہر طرح کی آسائش و آرام عطا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے مالک میں نے جو کچھ تو نے دیا ہے اپنے لیے سنبھال کے نہیں رکھا، تیرے نام پہ قربان کرتا رکھا ہوں، تیری زمین پر تیرے مخلوق پہ صدقہ کرتا رکھا ہوں، میں نے سب کچھ تیرے نام پہ قربان کر دیا ہے اور کچھ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اس مال کو میرے لیے نہیں بلکہ اپنے نام کے لیے خرچ کیا ہے، اس نے اس مال کو اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ اس کا نام لیں کہ یہ بڑا سخی ہے، غریبوں کی بڑی خیر خواہی چاہتا ہے، بیواؤں کا یہ آسرا و سہارا ہے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا، یہ بڑا سخی ہے، اس نے اللہ نے اسے مال دیا ہے تو یہ اس مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا اس لیے تو نے کیا اور اس دنیا کے اندر لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا ہے، تو نے جس مقصد کے لیے اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کیا ہے میں نے اس مقصد کو اس دنیا میں پورا کر دیا ہے، تیرا بدل تجھے دنیا میں ملا ہے اور دنیا کی نیک نامی کے لیے تو نے یہ کام کیا، وہ نیک نامی تجھے مل گئی، اب تیرا اجر میری بارگاہ میں نہیں ہے۔ فرمایا اس کو حکم ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح عالم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، کہے گا میں نے ساری زندگی قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، تیرے دین کو پڑھا، تیرے دین کو پڑھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس نے بھی میرے لیے نہیں بلکہ اپنے علم کی داغ لوگوں پر بٹھانے کے لیے، لوگوں پر رعب دبدبا قائم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میں عالم ہوں، میرے پاس علم کی دولت ہے، یہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ جو کچھ جس مقصد کے لیے تو نے کیا اس کا صلہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ تو جب اتنے بڑے بڑے علم عمل کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ انسان کی نیت میں تھوڑا سا فتور آیا، کتنا بڑا عمل ہے اپنی جان کو قربان کرنا، کتنا بڑا عمل ہے اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، کتنا بڑا عمل ہے کہ ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے اپنی گزار دینا، یا دین سیکھنا یا دین سکھانا، کتنے بڑے بڑے عمل ہیں۔ ایک طرف دیت میں فساد آیا تو یہ سارے کے سارے عمل انسان کے ضائع ہو گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملے تو وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنی نیتوں کو درست کر دیں گے۔ تو اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس رب کی بندگی اور عبادت ہے، اسی مقصد کے لیے یہ سارا انتظام و اہتمام ہے۔ خادمین آپ کی خدمت کر رہے ہیں، انتظامیہ
صبح سے لے کر شام تک آپ کے لیے آسائش و آرام کے بارے میں سوچ رکھے ہیں کہ اللہ کے آنے والے ان مہمانوں کی کس طرح میزبانی کی جائے، ان کو کس طرح کی سہولتیں دی جائے۔ یہ سارا اس لیے ہے کہ آپ رب کے مہمان بنے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے گھر میں اس کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ ہر ایک کی توجہ یہی ہے، جو آپ کے لیے اخراجات جو دے رکھا ہے، جو کر رکھے ہیں، فقط ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنے والے اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ ظاہر کو دیکھ رکھے ہیں، ان کا ظاہر بتا رکھا ہے کہ یہ ڈھوڈا شریف کی سرزمین پر ان اللہ کے اولیاء کے پہلو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب کے لیے آئے ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں مشغول ہیں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمیں ان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو جیسے آئے تھے ویسے یہاں سے واپس چلے گئے۔ قیامت کے دن جب ان کے سامنے جن لوگوں نے ہمارے لیے مال دیا ہے، ہماری افطاری اسحری کا انتظام کیا، ہمارے آسائش کا سہولیات کا انتظام کیا، قیامت کے دن تو یہ پول کھل جائے گا۔ آج اگرچہ وہ نہیں جانتے ہمارے دلوں کے احوال کو کہ ان کے دل کی حالت کیا ہے، لیکن قیامت کے دن تو یہ سارے احوال ظاہر ہو جائیں گے، تو اس وقت انسان کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے جس مقصد کے لیے، جس مطلوب کے لیے آئے ہیں، اپنے ان 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیں۔ ساری زندگی ہم نے دنیا کے لیے کیا نا، رمضان ہو یا غیر رمضان، ہم نے اپنی ساری زندگی ان معاملات کے لیے گزار دی ہے، اور جب یہاں آ گئے تو یہاں آنے کے بعد بھی فکر اپنی تجارت کی ہو، اپنی دولت کی ہو، اپنے گھر کی ہو، اپنی اولاد کی ہو۔ یہاں آنے کے بعد بھی جب لوگوں کو بتا کے آیا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ رکھا ہوں، میں 10 دن کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے دربار و چوکھٹ پر ڈیرے لگانے لیے جا رکھا ہوں، اس ارادے کے ساتھ کہ 10 دن میں نے اس کے دربار سے اس کی چوکھٹ سے سر نہیں اٹھانا جب تک وہ کریم مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ جب یہی طلب ہے تو پھر اس کے بعد بھی اگر تصور و تخیل میں وہ دنیا ہے، تصور میں وہ گھر ہے، وہ اولاد ہے، وہ سارے معاملات، وہ دوست و احباب ہمارے دلوں سے نہیں نکلتے، تو پھر یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب یہاں آ کر بھی اس دل میں دنیا کو پالنا ہے، اپنی دوستی اور یاری کو نبھانا ہے، تو پھر یہاں آنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں تو اعتکاف کی جو تعریف علماء نے لکھی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک مومن مسلمان روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ڈیرا لگا لے، درنا دے لے۔ کیا کر لے؟ درنے کا لفظ تو اب بڑا معروف ہو چکا ہے، آپ ہر ایک جانتے ہیں کہ درنے کا مقصد کیا ہے، لیکن یہاں درنے کا مقصد وہ نہیں، یہاں درنے کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے کہ کریم میں نے سب کچھ چھوڑا ہے، دنیا کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، دوست و احباب کو چھوڑا، ان سب کو چھوڑ کر تیرے دربار میں آیا اس لیے ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو، تاکہ تو مجھ سے کیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش، اس تلاش کی طلب تو ہونی چاہیے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ اور اگر یہاں آنے کے بعد بھی وہ موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں، نیٹ کا وہ نظام، سارا ہر چیز کے بارے میں ہمیں بار کی خبر ہے کہ اس وقت میرے دوست کہاں ہیں اور میرے معاملات کیا ہیں، اگر انہی معاملات کے لیے یہاں ہم آئے ہیں تو یقین جانے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ہوگا کہ جب سب کچھ چھوڑا تو سب کچھ چھوڑ دیں۔ دنیا سے قطع تعلقی اللہ سے لو لگانی ہے، دنیا سے ناطہ توڑ کر اس اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے جوڑنا ہے، تبھی تو رحمت ملے گی نا۔ اور اگر یہاں آ کر ظاہری حال تو یہی ہے کہ یہ یہاں آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے باوجود بھی ہمیں اگر اللہ کی رضا نہ ملی تو ہم جیسا بد نصیب کون ہے۔ اس لیے اپنے ان معاملات کو، اپنی نیات کو اور اپنے ان تمام کے تمام معاملات کو ہم نے سامنے رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ہم واپس پلٹ کر چلے گئے۔ 10 دن اپنے گھروں سے دور رکھے، لیکن بس دور ہی رہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہ مل سکا۔ اگر اس کے سوا کچھ چاہیے تو پھر اس کے لیے ہمیں اب ایڑی چوڑی کا زور لگانا ہے، اب دن اور رات نہیں دیکھنی، اب یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صبح جلدی اٹھا دیتے ہیں، رات کو سونے نہیں دیتے، انتظامیہ والے تنگ کرتے ہیں، ہم سوتے ہیں، یہ سونے نہیں دیتے۔ انتظامیہ والے آپ کے خیر خواہ ہیں،
وہ آپ کو سونے اس لیے نہیں دیتے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سونے کے لیے نہیں آئے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ سونے کے لیے آئے ہیں تو پھر انتظامیہ کی تو ضرورت نہیں ہے نا. پھر تو انتظامیہ نہیں ہے، وہ تو سمجھ رکھے ہیں کہ شاید یہاں سونے کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سوتے ہوئے کو ملتی ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں، اپنے محل کے اندر چارپائی پہ آرام کر رکھے ہیں، اور رات کو سوتے سوتے دیکھا کہ گھر کی چھت پر کسی کے قدموں کی آواز سنتے ہیں. تو آواز دیتے ہیں کون ہے اس وقت میرے محل کی چھت پر چہل قدمی کر رہا. تو آواز آتی ہے کہ اونٹ گم ہو گئے ہیں، اپنے اونٹوں کو تلاش کر رکھا. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا تعجب ہوا کہ اونٹ بھی چھتوں پر چڑھ آئے ہیں، میں اونٹوں کا چھتوں پر کیا کام. یہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو آواز دی کہ اونٹ چھت پر تو نہیں مل سکتے. تو اس چھت پر چلنے والے نے آواز دی کہ اگر اونٹ چھت سے نہیں مل سکتے تو پھر اللہ بھی اس نرم بستر پر نہیں مل سکتا. پھر رب کو بھی تم اس نرم بستر پر کیسے تلاش کرو گے. تمہارے لیے تعجب کی بات تھی جب میں نے کہا کہ میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں کہ اور تمہیں بڑا تعجب ہوا ہے کہ مکان کی محلوں کی چھتوں پر اونٹ کہاں سے آ گئے. میں تجھے اس بات پر تعجب ہے اور مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اللہ کو تلاش کرنے والا جب نرم بستر پہ سو رہا ہو اور من میں یہ لیے بیٹھا ہو کہ میں رب کی رضا کو تلاش کر رہا ہوں. فرمائے مجھے اس پر تعجب ہو رہا. اگر اونٹ چھت پر سے نہیں مل سکتے تو پھر رب بھی ان نرم بستروں پر سے نہیں مل سکتا. اگر اسی لیے آئے ہیں تو بے کام تو ہم گھر میں بدرجہ اتم بلکہ بڑے اچھے احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے تھے، کیونکہ گھر کے اندر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں جب آئے ہیں تو انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ان اوقات یاد کریں کہ آپ کس منظر کے لیے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اگر ان کی باتیں وقتی طور پر بری لگتی ہیں تو لگنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں ہماری منظر یاد دلوا رکھے ہیں. اے آنے والے 10 دن تو یہاں سونے کے لیے نہیں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جب آپ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے. خدا کی قسم اس کا انداز ہی کوئی اپنا ہوگا، اس کی مٹھاس ہی کوئی اپنی ہوگی. کیونکہ جب انسان کی منزل اللہ کی رضا بن جاتی ہے تو پھر اس کو جو لذت اس عبادت میں آتی ہے، اس کو جو مٹھاس سکون اور چین اللہ کی عبادت میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا. تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری منزل اور ہماری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. یہ ابتدائی باتیں آپ کو کے سامنے کرنی ضروری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں اپنی منزل میں کامیابی عطا فرمائے. آج 21 رمضان المبارک ہے. آپ کو معلوم ہے آج یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس ہستی کا ذکر خیر کر رہے ہیں ممبروں پر بیٹھ کر اپنے اپنے انداز میں. اور واقعی یہ ہستی اس بات کی مستحق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ النظر علی وجہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرما دیا علی سے محبت مجھ سے محبت ہے اور مجھ سے محبت اللہ سے محبت. اور فرمایا یاد رکھنا جس نے علی سے بغض کیا اس نے محمد سے بغض کیا، اور جس نے علی کو برا کہا اس نے مصطفیٰ کو برا کہا. اور وہ مصطفیٰ کو برا نہیں کہہ رکھا، وہ اپنے رب پر اعتراض کر رکھا جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی و انا من علی. علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. بلکہ یہاں تک بھی بات نہ کہی بلکہ یہاں تک فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت ہے. یہ جلد جو ہے انسان کی جو جلد ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لحم کا لحمی، اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کے جسم کا گوشت میرے جسم کا گوشت ہے. دم کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ہے. اب علی کے بارے میں اگر کوئی بات کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے سوچ لے کہ علی سے بات مجھ سے بات کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بات ختم نہیں کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سید العرب کو بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی اللہ کے محبوب سید العرب تو آپ ہیں, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ آپ اہل عرب کے سردار ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عرب کے سردار علی ہیں, میں تو اولاد آدم کا بھی سردار ہوں. میں عرب کے سردار کون ہے؟ علی ہیں, میں تو اولاد آدم کا سردار ہوں. جب حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا گیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا معشر الانصار, اے میرے انصار صحابہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس بات پر عمل کرنے کے بعد پھر تم کبھی گمراہ نہ ہوگے, کبھی راستے سے نہ ہٹو گے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کا بازو پکڑا, میں ھذا علی, یہ ہیں علی, اور جو فرمایا کہ میری محبت کے ساتھ علی سے محبت کرو, میری محبت کے ساتھ علی سے محبت کرو. میں جہاں مجھ سے محبت کرتے ہو علی سے بھی محبت کرو. جب میری تعظیم کرتے ہو تو علی سے بھی تعظیم کرو. میں جب تم اس بات پہ عمل کرو گے اس رب کی عزت کی قسم تم کبھی گمراہ نہ ہو, تم کبھی. اور آگے ارشاد فرمایا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بات میں نہیں کہہ رہا, ابھی جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے. کون آیا ہے؟ جبریل امی علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے میری بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اپنے اصحاب کو بتا دیں جو علی سے محبت کرنے والا ہے وہ کبھی بٹک نہیں, کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا, کبھی شریعت کے اس راستے سے ہٹ نہیں سکتا. فرمایا جو علی, جس کے دل میں علی کی محبت رہی, میں گمراہی کا تصور وہاں ہے, وہاں شک ہے کہ کہیں وہ راستے پہ ہمیشہ استقامت پذیر نہ ہو سکے. اور جس کے دل میں علی کی محبت آ گئی ہے ایسا ممکن نہیں کہ اب وہ رائے ہدایت سے ہٹ جائے, بلکہ رائے ہدایت پہ چل ہی وہ سکے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہے. بلکہ بات یہاں بھی ختم نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے بغض منافق کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اور علی سے محبت ایمان والے کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا کہ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے بغض یہ منافقت کی علامت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اپنے زمانے کے اندر منافق کی 3 نشانیوں سے اسے پہچانتے تھے. کس وجہ سے؟ 3 علامتیں ہم منافق کی سمجھتے تھے. میں ایک تو یہ کہ وہ نماز کو ترک کر دیتا تھا. کیا کر دیتا تھا؟ نماز کو چھوڑتا تھا, نماز پر عمل نہیں کرتا تھا. اور فرمایا کہ ان 3 نشانیوں میں دوسری یہ تھی کہ وہ مولا کائنات سے بغض رکھتا تھا. ہم ان علامتوں سے پہچانتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اور آج بھی مومن اور منافق کی پہچان محبت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. معاشرے کے اندر کیونکہ یہ فتنے کا زمانہ ہے, انتشار الفسادات کا زمانہ ہے, لوگ طرح طرح کی باتیں نئی گھڑ کے لوگوں کے ذہنوں میں انتشار و فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. کبھی خلفائے راشدین کے معاملات کو غلط انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو چیلنج کرتے ہیں. کیسی تعجب کی بات ہے کہ دم محبت علی کا بھرنے والے ہوں اور پھر بغض صحابہ اکرام سے رکھنے والے ہوں. فرمایا یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر حقیقت میں علی سے محبت ہے تو پھر وہ ابو بکر صدیق کے کبھی چوکھٹ کو نہ چھوڑے گا. اور جس کو علی المرتضیٰ مولا کائنات سے محبت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر فاروق کی محبت کو وہ چیلنج کرتا پھرے. میں جو مولا کائنات کی چوکھٹ پہ گرنے والا ہے ایسا ممکن نہیں عثمان ذوالنورین کی عزت کو وہ چیلنج کرے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت علی ہو اور صحابہ اکرام کا بغض ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے علی سے محبت ہے, خدا کی قسم اگر اسے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب سے بغض ہے, اس کے دل کے کسی کونے کے اندر بھی کسی ایک صحابی کے بارے میں ایک رائی کے دانے برابر بھی بغض ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے. اسے اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. وہ
بول رہا ہے، وہ غلط بیانی کر رکھا ہے. اس کو علی سے محبت نہیں بلکہ علی کی محبت لوگوں کو دکھا کر وہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا بغض لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سوشل میڈیا پر یہ بڑے بڑے جناب دعوے کرنے والے، علی علی کے نعرے لگانے والے، محبان علی، اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مولا کائنات کا نام تو لیتے ہیں لیکن شاید وہ خارجیت اور رافضیت کو سمجھ نہیں رہے کہ خارجیت کس چیز کا نام ہے، رافضیت کس کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت، ان کی عزت کو بیان کرنا، ان کی شان کو بیان کرنا، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا سے دشمنی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کی شان بیان کرنے والا مولا کائنات کا دشمن ہے تو وہ غلط سمجھ رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے مولا حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرنے والا حضرت علی سے محبت نہیں کرتا تو شاید یہ اس کا غلط تصور ہے. ایسی بات نہیں ہے. امیر معاویہ کی شان علی سے بغض نہیں بلکہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اکرام کرتے ہیں. ہمارا تعلق نسبت مصطفیٰ سے ہے جس کا تعلق اب رسول کریم سے ہو چکا ہے، چاہے وہ مولا کائنات ہوں، چاہے ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں. ہم ان کے غلام ہیں جن کا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور یہ خاندانی تعصب دے کر، تعصب دل میں پال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بغض کو ظاہر کرنا اور ان حضرات کی عزت و شان کو پامال کرنا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنی رضا کا جن کو سرٹیفکیٹ عطا فرما رکھا ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ وہ صدیق ہے، وہ منافق ہے، وہ بدبخت ہے، پھر اسے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. زندیق وہ نہیں، زندیق وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عزت کو چیلنج کر رکھا ہے. زندیق وہ نہیں، زندیق وہ ہے جو محبت علی کو پہچان نہیں رہا کہ محبت علی چیز کیا ہے. آج خاندانی تعصب بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رکھا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے کچھ احباب اپنی بے علمی کی وجہ سے اس مسئلے کو بڑا طول دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھنا اصل عزت کس کی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی. کس کی؟ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں ان کا عزت و وقار کس وجہ سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ابو بکر صدیق کی شان سرکار دو عالم علیہ السلام کے دربار ہونے کی وجہ سے. حضرت عمر فاروق کی عزت اسی دربار پہ جھکنے کی وجہ سے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا جن کی محبت ایمان کی علامت ہے، ان کی توقیر بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک کو تو مانیں لیکن دوسرے کا انکار کر دیں؟ اگر نسبت مصطفیٰ سامنے ہے، خاندانی تعصب نہیں، مولا کائنات کو اگر ماننا ہے تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، صرف اپنا خاندانی تعلق و نسبت کی وجہ سے نہ مانو. اور یہ معاملات انتشار و فساد پیدا ہی تب ہوا جب ہم نے اپنے خاندان کی عزت کو دیکھا، اس خاندان کے تعصب کو دیکھا. جب تک امت مصطفیٰ ان تمام حضرات کو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے مانتے رکھے گئے تو پھر کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بغض نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا. آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی بڑی ایسی گفتگو لوگ کر رہے ہیں جبکہ واقعی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضرت مولا کائنات سے محبت کرنے والے کون ہے؟ حضرت مولا کائنات سے کیا کرنے والے؟ محبت کرنے والے ہیں. لیکن چند ظاہری اسباب کو سامنے رکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی کسی صحابی کو معاذ اللہ سرکار نے فرمایا کل اصحابی عدول، فرمایا میرا ہر صحابی نیک ہے، میرے صحابہ میں سے سارے عادل ہیں، کوئی بھی صحابی گناہگار نہیں، کوئی صحابی بھی ناپاک نہیں. میں جب میرے دامن میں آگے ہیں تو میں نے اب سب کو ستھرا کر دیا ہے. تو کم از کم نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. اور یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو برا کہنا بھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا کا نظام ہے، اچھوں میں برے اور بروں میں
اچھے، یہ ایک دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس وجہ سے بیٹے کی وجہ سے باپ کو الزام کرنا بھی اچھی بات نہیں، اور پھر ان معاملات کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے چھیڑنا کہ جن کے بارے میں علماء نے منع کیا ہے کہ ان کے معاملات کو نہ چھوڑو، کیونکہ عقل مند کبھی بھی اپنی ماں اور باپ کے معاملات کو لوگوں کے سامنے ڈیل نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے معاملات ہیں، اور عقل مند کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام کے ان اصحاب کے معاملات کو لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کرے گا۔ ایک بڑی کمال کی روایت ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما تقول فی علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس بتاؤ کہ مولا کائنات میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کی شان بیان کی، فرمایا فہو علم الہدا، وہ تو ہدایت کے علم ہیں، ہدایت کی علامت ہیں، ہدایت کے وہ تقوی کی نماز ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی ہے، وہ ہیں کہ جن کی زوجات تمام خواتین کی سردار، وہ ہستی جن کو رسول پاک نے اپنا بائی ارشاد فرمایا، وہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں لیا، جنہیں سرکار نے جن کی تربیت کی، آپ نے ایک ایک واضح الفاظ میں ان کی شان بیان کی۔ آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صدقت یا عبداللہ، اے عبداللہ آپ نے سچ کہا ہے، اور آپ نے جو آگے الفاظ ارشاد فرمایا، آپ نے جعل اللہ لسانی اہل بیتی کا، اللہ نے تو تجھے اہل بیت اطہار کی زبان بنا دیا ہے، یعنی آپ کی زبان پر اہل بیت اطہار کی عزت و شان بیان ہو رہی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے خوشی کا اظہار کیا، کیا کیا؟ آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اس لیے ان معاملات میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ معاملات ان کے ہیں، اللہ اور ان کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں اجازت نہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابہ کی ادنا بھی توہین کریں۔ اور جب آپ بتائیں خود ایمانداری کے ساتھ، ہم نے حدیثیں سنی ہیں، کیا کی ہیں؟ من احب علی فقد احبنی، فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ہم نے کتابوں میں پڑھی، 1400 سال کے بعد ہم نے علماء سے سنی۔ آپ ایماندار سے دیکھا اللہ کے محبوب کو ان کی عزت و تعظیم کرتے ہوئے، اب ان کے دل میں جو محبت ہوگی اس محبت کا عالم و کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خیبر کی قلعہ کو فتح کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے، ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج میں یہ علم اور جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھ دی ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت فرماتا۔ مہد نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کے سامنے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، اور اصحابہ کرام میں بڑی بڑی برگزیدہ ہستیاں وہاں موجود تھیں۔ آج ان حدیثوں کو سن کر ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان کی شان کو سن کر ہم اپنے دل میں اس محبت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جن کے مجمع اور جرمٹ میں مصطفیٰ کریم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ صحابہ کے سامنے رسول پاک نے فرمایا،
آج میں یہ جھنڈا اس ہستی کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جس کے دست پر اللہ نے اس خیبر کے قلعے کی فتح رکھ دی ہے، اور فرمایا ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ رب سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وہ رات بڑی بے چینی کے ساتھ گزاری۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ رب ان سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب کے وہ محبوب ہیں۔ مطلب رات کروٹیں لیتے ہوئے گزر گئی کہ ہم دیکھیں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ کاش کہ وہ صبح اٹھنے والا، وہ جس کے دست پر، ہاتھ پر اللہ نے آج کی فتح رکھی ہے، وہ جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے، آنکھ کھلے تو مصطفیٰ میرے بازو کو پکڑ کر میرے ہاتھ میں جھنڈا دے۔ ہر ایک اسی تمنا میں، اسی آرزو میں رات گزارتے ہوئے رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ مطلب ہر ایک اپنی محبت میں، اپنے تصور و تخیل میں بیٹھا ہوا تھا کہ کاش کہ وہ یہ عہدہ اور مقام ملک مجھے مل جائے۔ میں جب صبح ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی اللہ کے محبوب وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ سرکار نے فرمایا علی کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ جب مولا کائنات کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دخن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی، اور پھر خیبر کا قلعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فتح دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے نشانی بتا دی کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ رب کے محبوب ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ رب کے محبوب ہیں۔ اس حدیث کی لوگوں کو آج تو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کو شاید سمجھ میں نہیں آئی، ابو بکر صدیق کو شاید سمجھ میں نہیں آئی۔ جب ہم سمجھ رہے ہیں آج ان کتابوں میں پڑھ کر، تو وہ جو سرکار کے دامن اور قدموں میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب کی زبان سے ان الفاظ کو سن رہے ہوں گے کہ علی وہ ہیں جو رب کے محبوب ہیں، تو اللہ کے محبوب سے محبت وہ نہیں کریں گے، اللہ کے محبوب سے، محبوب کریم کے محبوب سے وہ محبت نہ کریں گے۔ لیکن لوگوں کو شاید آج سمجھ میں آیا اور ان عظیم ہستیوں کی عزت اور شان کو چیلنج کرتے ہیں۔ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ لوگوں میں ایک زمانہ آئے گا، کیا ایک زمانہ آئے گا لوگ میرے اصحاب کو برا کہیں گے۔ کیا کریں گے؟ میرے اصحاب کو برا کہیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو میرے اصحاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ، اے لوگوں میں تمہیں اپنے اصحاب کی عزت کے بارے میں ڈراتا ہوں، یاد کرواتا ہوں، خبردار میرے اصحاب کو کبھی گالی نہ دینا، میرے اصحاب کو کبھی برا نہ کہنا، اس لیے کہ ان کی نسبت دیکھو کہ ان کی نسبت کیا ہے، ان کا زمانہ دیکھو کہ ان کا زمانہ کیا ہے۔ آج کے کسی ولی اور پیر کی بارگاہ میں بیٹھنے والا اگر خوش نصیب ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھنے والا کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آپ یہ بات تو ہم کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں، اور پھر مریدین اس سے بڑھ کر دعوے کرتے ہیں یہ علی سے محبت کرنے والوں کے بغض سے پاک تھے، ان کے سینے تو محبتیں بانٹتے تھے، وہ خود بھی محبین تھے اور لوگوں میں محبتیں تقسیم کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا صلح کر کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو حضرت امام حسن کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ان حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کہ آپس میں کوئی ایسے معاملات ہوتے جو آج کل لوگوں کے سامنے شو کیے جا رہے ہیں، تو پھر تعجب کی بات یہ ہے امام حسن تو صلح کریں اور ہم معاملات کو بگاڑیں، اور اس عظیم صحابی کو جو کاتب وحی ہیں، کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے، سرکار نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کو تحریر کرتے تھے۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنی وحی کا امین بنایا
تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں کو نہیں جانتے تھے؟ اس کے بعد امام حسن کی باری آئی، امام حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، امام حسین نے ان کو خلیفہ مانا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کیا یہ باتیں امام حسن کو سمجھ میں نہ آئی تھی؟ امام حسین کو سمجھ میں نہ آئی؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، امام زین العابدین، امام حسن عسکری، امام باقر، امام جعفر صادق، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی ائمہ کرام آئے ہیں وہ سارے کے سارے ان تمام کی زندگیوں کو پڑھ لیں کہ کسی ایک نے بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ باتیں انہیں سمجھ میں نہ آئی اور آج ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں سمجھ میں آ گئی؟ اور اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے اکابرین اولیاء کاملین ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو کی؟ کسی نے نہیں کی۔ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اور سید زادگان نبی پاک علیہ السلام کی آل سے تعلق رکھنے والے ہمارے علاقوں میں بڑے بڑے جلیل القدر سید دنیا یہاں جلوہ فرما ہیں جن کے مزار بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں میں سے کسی نے ایک نے بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الزام کیا ہو یا ان کی ذات کی طرف اشارہ کسی بھی طریقے سے کیا ہو۔ وہ سارے کے سارے اصحاب مصطفیٰ سے محبت کا درس دیتے رکھے، آل رسول سے محبت کا درس دیتے رکھے ہیں، اور امت محمد کا اجماع ہے اس بات پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ عادل ہیں، ان میں سے کوئی بھی ظالم نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، آج وقت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کا کہ حقیقت حال کیا ہے، اصل بات کیا ہے، اصل تک پہنچنا چاہیے۔ ایسے ہی اپنی عقیدت و محبت کے اندر معاذ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اپنے ایمان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ان لوگوں پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ اصل ہے ہمارے ایمان کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کے اصل مخاطب ہیں، کہ جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوا، یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے جو اصل ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث کے مخاطب یہی ہے۔ ان کے توسل سے یہ دین ہم تک پہنچا اور ان کی وجہ سے پہنچا۔ آج اگر ہم دین میں سے ان ہستیوں کو نکال دیں تو بتاؤ کہ ہمارے پاس بچ کیا جائے گا؟ پھر اس قرآن پہ اعتماد کیسے کرو گے؟ اس اسلام پہ اعتماد کیسے کرو گے اگر ان عظیم ہستیوں کو اس دین کے معاملات سے نکال دیا جائے؟ تو پھر سارے کا سارا دین ادھورا رہ جائے، کیونکہ یہ اصل ہیں، یہ دین کی کیا ہے؟ اصل ہیں۔ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، قرآن کا خطاب ان سے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ان سے ہوا، یہ دین ان ہستیوں کے توسل سے ہم تک پہنچا ہے۔ اب جب دین پہنچ گیا تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے ان محسنین کا ہم شکر ادا کرتے، ان کا ذکر کرتے، ان کا نام لیتے کہ ہمارے یہ مہربان ہیں کہ جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، دین پہنچایا، اسلام پہنچایا۔ ان کے دم قدم سے اگر آج مصطفیٰ کریم کی محبت ہے تو انہی کے قدم سے، اگر آج اہل بیت اطہار کی محبت ہے تو انہی کی وجہ سے۔ اور جب یہ محبتیں، یہ سارے معاملات ہم تک پہنچ چکے تو یہ ناشکری ہے، یہ ظلم ہے کہ اب ہم ان عظیم ہستیوں کی ذاتوں پر جو ہے وہ الزامات لگائیں اور ان کی عزتوں کو چیلنج کریں۔ یہ ایک شکر گزار بندے کی شان نہیں ہے۔ غلام کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کا بندہ ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی اس بندہ پروری میں گزار دیتا ہے، اور ایمان گواہ ہے، یہ یاد رکھنا ہم سارے اصحاب مصطفیٰ کے بندے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے جسم و جان کے بالغ ہیں، اور جب تک ہم انہیں اپنی جسم و جان کے مالک نہ سمجھے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اصل ہیں، ہم ان کی فروعات ہیں۔ ہم تو دین کا جھنڈا تو اصل ان کے ہاتھ میں ہے، اور آج اگر ان ہستیوں کو نکالیں تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پھر کہاں سے دیں گے؟ ان ہستیوں کو نکال دیں تو قرآن مجید پر اعتماد اٹھ جائے گا۔ پھر اس قرآن کی حقیقت کیا، اس قرآن مجید کی جو سند ہے، اس سند کا پھر ہم کیا کریں گے؟ ان باتوں کو سمجھے، ان پر غور کریں، اور آج وقت ہے ان کو سمجھنے کا۔ اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد پر بھی ہمیں نظر کرنی ہے، اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں بے جا عقیدت کے اندر ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ نہ دھو ڈالیں۔ یہ یاد رکھنا، عقیدت کریں، اولیاء کاملین
سے پیر اعظام سے، لیکن یاد رکھنا جب کسی کی زبان سے اصحاب مصطفیٰ کریم کے بارے میں گفتگو سنیں تو اپنے دامن کو سمیٹ لیں، کیونکہ وہاں سے تمہیں کچھ نہ مل سکے گا، کیونکہ یہ فیضان اصحاب مصطفیٰ کے توسل سے دربار رسالت سے ملتا ہے۔ اور جب بیچ میں نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب پہ الزام ہونا شروع ہو گیا تو سمجھ لینا کہ اس فیضان کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب یہاں سے کبھی فیض نہیں مل سکتا۔ فیض تبھی ملے گا جب اس سلسلے کی لڑی میں کہیں ایک جگہ پر بھی اس لڑی کو پیوند نہ لگا ہو، یہ تسلسل کے ساتھ بارگاہ رسالت تک پہنچی ہو۔ اگر بیچ میں کہیں گڑبڑ ہے تو پھر یاد رکھنا، کیونکہ یہ فیض تو نہیں کہنا، یہ فیض تو آقا کریم علیہ السلام کا ہے، تو فیض تبھی ملے گا جب ان ہستیوں سے ہمارا تعلق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری زندگی اور موت آقا کریم علیہ السلام کے اصحاب کی محبت میں، آل کی محبت میں ہو۔ ہم زندہ رہیں تو محبت مصطفیٰ، محبت اصحاب مصطفیٰ اور محبت آل مصطفیٰ، اور اگر ہم دنیا سے جائیں تو ہماری انہی محبتوں پر ہماری جسم سے روح نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محبتوں کو قائم فرمائے، آمین وما علینا الا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔